السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ہماری سبسکرائبر غوثیہ کی سسٹر شائستہ مرزا نے ہم سے انڈیا سے شیئر کی ہے۔ کہانی اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ آئیے وقت ضائع کیے بغیر کہانی کو انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام شائستہ ہے۔ یہ کہانی میری زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی ہے۔ زندگی میں بہت سے لوگ مختلف حادثوں سے گزرتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کا اثر مدھم بھی ہو جاتا ہے، لیکن میرے ساتھ ہوئے ان واقعات نے گزرتے وقت کے ساتھ میری زندگی میں اپنے قدم اور مضبوطی سے جمائے ہیں۔ میرا تعلق دہلی سے ہے، جبکہ میرا ننہال کانپور میں تھا۔ میں تو اپنی چھٹیوں کا انتظار بڑی بےتابی سے کرتی تھی کہ کب چھٹیاں ہو اور میں اپنی نانی کے گھر جاؤں۔ اس وقت میری عمر 7 سال تھی جب امی نے مجھے یہ بتایا کہ ہم اس سال چھٹیوں میں نانی کے گھر نہیں جا سکتے کیونکہ میرے ابو کو چھٹی نہیں مل پا رہی تھی، وہ ہمیں چھوڑنے نہیں جا پائیں گے۔ اکیلے بس کا سفر تو امی نے بھی کبھی نہیں کیا تھا۔ میں بہت اداس ہو گئی۔ ابھی چھٹیاں ہونے میں 1 ہفتہ باقی تھا۔ دوسرے دن میں اسکول سے گھر لوٹی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ نانی ہمارے پاس ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ نانی نے مجھے بتایا اس بار امی اور مجھے وہ اپنے ساتھ کانپور لے جائیں گی۔ میری ساری اداسی دور ہو گئی۔ باقی دن پر لگا کر اڑ گئے اور چھٹیاں ہو گئیں۔ میں، امی اور نانی کانپور جانے کے لیے نکل پڑے۔ ابو نے ہمیں بس میں بٹھا دیا۔ 10 گھنٹے کا سفر تھا۔ شروع میں تو میں کھڑکی کے باہر دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ بعد میں تھک کر کھا پی کر سو گئی۔ جب آنکھ کھلی دن ڈھل گیا تھا اور اندھیرا پھیل چکا تھا۔ بس اپنے سفر پر رواں دواں تھی۔ میرا خیال ہے آدھا سفر ہو چکا تھا۔ ایک ہوٹل پر بس رک گئی۔ مسافر چائے پانی کے لیے اتر گئے۔ تقریباً بس خالی ہو گئی۔ ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا تو ہم اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہے اور ضرورت بھی نہیں تھی۔ امی نے راستے کے لیے بہت کچھ کھانے پینے کے لیے رکھا تھا۔ ہماری بس ہوٹل کے ایک سائٹ پر رکی ہوئی تھی جہاں اطراف میں درخت تھے۔ اندھیرا اچھا خاصا تھا۔ میں سر نکال کر کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جیسے عموماً بچے کیا کرتے ہیں۔ وقت ختم ہونے والا تھا۔ لوگ واپس بس میں آ کر بیٹھنے لگے۔ اچانک مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم پر کوئی چیز رینگ رہی ہے۔ اس کیڑے نما چیز کے رینگنے سے جیسے میرے جسم میں سے جان نکل رہی ہے۔ میں واضح طور پر کچھ بول نہیں پا رہی تھی، بتا نہیں پا رہی تھی۔ بس میں نے رونا شروع کر دیا۔ امی اور نانی پریشان ہو گئی کہ مجھے کیا ہوا۔ میں بہت چھوٹا بچہ بھی نہیں تھی کہ بے وجہ رونا شروع کر دوں، لیکن ابھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ بظاہر میرا رونا بے وجہ ہی تھا۔ اب تو بس میں چڑھتے مسافر بھی پریشان ہو کر پوچھ رہے تھے کہ بچی کو ہوا کیا ہے۔ امی مجھے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی اور میں تھی کہ بس بے چین اور تڑپ کر روئی جا رہی تھی۔ اچانک نانی کی نظر کھڑکی کے باہر پڑی۔ نانی نے جلدی سے اٹھ کر بس کی کھڑکی بند کر دی۔ امی منع بھی کر رہی تھی کہ کھڑکی بند نہ کرے، لیکن نانی نے امی کو ہاتھ کے اشارے سے چپ کرا دیا۔ نانی کے انداز پر امی کو ایسا لگا نانی کچھ چھپا رہی ہے۔ نانی بے حد پریشان لگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے پڑھ کر دم کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں سکون میں آ کر سو گئی۔ نانی نے پھر سارے راستے امی کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ گھر پہنچنے تک مجھے تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ گھر آ کر میری نانی نے امی کو بتایا کہ انہوں نے کھڑکی اس لیے بند کی تھی کہ ان کو سامنے کے درخت پر ایک عجیب و غریب مخلوق بیٹھی دکھی۔
وہ کالا سیاہ انسان نما بڑا سا بلہ تھا جس کی موٹی سی دم لٹک رہی تھی اور اس کے ہاتھ انسان نما تھے۔ اس کے چہرے کے بارے میں نانی کا یہ کہنا تھا وہ بہت خوفناک شکل کا تھا۔ جب نانی کی نظر پڑی تو وہ مجھے گھور رہا تھا۔ وہ جس درخت پر بیٹھا تھا اس کی شاخ کھڑکی کے قریب تھی۔ میں نے باہر جھانکتے کھیلتے ان شاخوں کو کھینچا بھی تھا، ہلایا بھی تھا۔ شاید اسی لیے بڑے بزرگ کہتے ہیں رات کے وقت درختوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ پھر نانی کی دعاؤں سے اور دم کرنے سے میرا بخار تو 1-2 دن میں اتر گیا۔ اب 14 سال گزر چکے ہیں۔ میں جو ان حالات کے چکر میں آئی تو آج تک اس چکر سے نکل نہیں پائی ہوں۔ بس چیزیں آج تک میرے لیے معمہ بنی ہوئی ہیں۔ ایک کالا سیاہ سایہ جو مجھے دکھائی دیتا ہے۔ پھر ایسا ہونے لگا جب میں سونے کی حالت میں ہوتی تو ایسا محسوس ہوتا کہ میرے ہاتھ اور پیر کام نہیں کر رہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مجھے پکڑ رہا ہو۔ یہ خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی مجھے قابو میں کر رہا ہے۔ وہ چھٹیاں نانی کے ہاں گزار کر ہم واپس دہلی آ گئے۔ بظاہر تو میں ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن یہ سب سلسلے جو میری ذات سے شروع ہوئے میں اتنی بڑی نہیں تھی کہ سمجھ پاتی۔ جب میں کچھ بولنے کی کوشش کرتی تو میری آواز نہیں نکلتی، لیکن میری آنکھیں کھلی ہوتی تھی۔ اس دوران مجھے عجیب و غریب چہرے اور سائے نظر آتے تھے جو بہت خوفناک لگتے تھے۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھے مار دیں گے۔ میں نے اپنی امی کو یہ سب بتایا تو وہ مجھے ایک مولانا کے پاس لے گئی۔ مولانا نے پانی دم کر کے دیا۔ کچھ دنوں کے لیے سب کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر وہی حالات دوبارہ ہونے لگے۔ ایک اور واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ میری کزن کی شادی کا فنکشن تھا۔ ہم سب ان کے گھر گئے تھے۔ میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی، جہاں بھی میں زیادہ لوگوں میں ہوتی وہاں میری طبیعت میں بھاری پن آ جاتا، جیسے وہ چیز یا سایہ میرا زیادہ لوگوں میں رہنا پسند نہیں کرتا تھا۔ کبھی کبھی تو یہ بہت ہوتا، میں اسکول جاتی، امتحان دینے جاؤں یا امی کے ساتھ بازار چلی جاؤں، اگر میرے گھر میں زیادہ لوگ آ جائیں تو بھی اور اکیلی ہوں تو بھی کچھ نہ کچھ ایسا ضرور میرے ساتھ ہوتا تھا جو ناقابل یقین ہوتا۔ اگر میں کسی کو بتاؤں تو کوئی یقین نہ کرے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ شادی والے گھر میں جا کر میری طبیعت بھاری سی ہونے لگی۔ میں اپنی آنٹی کے کمرے میں چلی گئی اور وہاں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے عجیب سی آواز سنائی دی جس سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں دیکھ رہی تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک عورت جیسے میرے اوپر پردہ ڈال رہی تھی۔ کالے سیاہ کبوتر میرے اوپر منڈلا رہے تھے اور وہ ان کبوتروں کے اڑنے کی آواز تھی جس سے میری آنکھ کھلی تھی، لیکن پھر وہ کبوتر اڑ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ وہ آواز ان کبوتروں کے اڑنے کی تھی۔ یہ سب کچھ حقیقت میں ہو رہا تھا اور یہ میرا وہم نہیں تھا۔ ایسی عجیب باتیں میں کسی کو بتاتی بھی تو کوئی یقین نہیں کرتا۔ اب جو میں آپ کو بات بتاؤں گی وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ کچھ وقت گزرا ہوگا، میں نے اکیلے سونا چھوڑ دیا۔ پھر ان چیزوں نے مجھے اور تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس دن بھی میں اپنی دادی کے ساتھ کمرے میں سو رہی تھی۔ اچانک میری آنکھ کھلی اور مجھے محسوس ہوا کہ میرے ہاتھ آہستہ آہستہ لمبے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوفزدہ ہو گئی اور فوراً اپنی امی کو بلا لائی۔ میں نے انہیں سب کچھ بتایا، لیکن انہیں کچھ عجیب نظر نہ آیا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ یہ سب تمہارا وہم ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے دوبارہ سونے کو کہا۔ میں کچھ دیر اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ گئی کیونکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پھر نیند کا غلبہ ہونے لگا اور میں دوبارہ سو گئی۔
اور میری والدہ بھی کچھ دیر بعد وہاں سے چلی گئی، لیکن کچھ دیر بعد میری آنکھ دوبارہ کھل گئی، لیکن اس بار منظر کچھ اور ہی تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کمرے میں ایک دھند سی چھائی ہوئی ہے۔ پھر اچانک ایک ہیولا نظر آیا جو مکمل طور پر اندھیرے میں لپٹا ہوا تھا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ دوبارہ لمبا ہونا شروع ہو گیا۔ میں گھبرا کر اٹھ کر بھاگی، اپنی والدہ کے پاس گئی اور کہا، امی یہ میرا وہم نہیں ہے۔ میں نے انہیں اپنے ہاتھ دکھانے کی کوشش کی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ انہیں کچھ بھی غیر معمولی نظر نہ آیا۔ ان کے لیے میرے ہاتھ بالکل معمول کے مطابق تھے، لیکن میں خود اسے بدلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میری والدہ نے مجھے تسلی دی اور کہا، پریشان مت ہو، سو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ہم نے ایک مولوی صاحب سے پانی دم کروایا، جس کے بعد لمبا عرصہ کافی سکون ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے آس پاس کوئی ہے، لیکن وہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتا۔ جو بھی میں محسوس کرتی ہوں اب مجھے اس سے خوف نہیں آتا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ نقصان اور فائدہ میرے رب کے ہاتھوں میں ہے، ان چیزوں کے ہاتھوں میں نہیں۔ آپ کے چینل کے توسط سے مجھے موقع ملا کہ میں اپنے بچپن سے لے کر اب تک کے سارے واقعات آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اپنا وجود رکھتی ہیں اور زندگیوں کو متاثر بھی کرتی ہیں۔ بس اللہ سب کو محفوظ رکھے، آمین۔